الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج میں دنیا کی سب سے بڑی تعداد والے عیسائی دھرم پر ملاوٹ کی گئی کچھ اہم باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ غور و فکر کے ذریعے سچائی تک پہنچ سکیں۔ بلا تمہید سب سے پہلی بات، اللہ کو بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے جواب میں عیسائی بھائی جواب دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، جب یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظالم نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں تو عیسیٰ نے اپنے آپ کو سزا کیوں دیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اسی دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو آنا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے تمام لوگ کفارے پر ایمان لاتے اور نجات پاتے۔ یہ واقعہ تو 2000 سال پہلے ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے لوگوں کی نجات کیسے ہوگی؟ جیسے بھی لوگوں کی نجات ہوتی رہی ہوگی، کم سے کم کفارے کے عقیدے کو مان کر تو نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت تو یہ واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفارے کو مانے بغیر نجات ہوتی رہی ہے۔ تو 2000 سال بعد یہ خیال کیسے آ گیا کہ نجات کے لیے بیٹا پیدا کروں اور اسے سولی پر چڑھاؤں؟ کیا اللہ کے پاس یہ سادہ راستہ نہیں تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو معاف کر دے؟ اللہ کی کتاب قرآن تو یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اب بتائیے کون سی بات عقل کے قریب ہے، بے قصور کو سولی پر لٹکانا یا آدم علیہ السلام کو معاف کر دینا؟ عیسائی دھرم کے اندر اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں اس لیے ہیں کیونکہ بائبل میں ملاوٹ کیا گیا ہے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن ملاوٹ سے پاک ہے۔ عیسائی بھائیوں کا عقیدہ ٹرینٹی یعنی تثلیث عقل کی بنیاد پر ثابت نہیں، جبکہ اسلام عقل کی بنیاد پر پورا اترتا ہے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقے کی بائبل ایک نہیں ہے۔ 2500 رجسٹرڈ فرقے عیسائیوں کے ہیں۔ قرآن پوری دنیا کا ایک ہی ہے۔ بائبل اصلی نہیں ہے، قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں خدا 3 ہے اور پھر کہتے ہیں خدا ایک بھی ہے۔ 3 بھی اور ایک بھی، یہ میتھمیٹیکل غلطی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اسلام ایک اللہ پر یقین کرتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے پیغمبر پر جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، وہ آج تک ایک زیر و زبر کی کمی کے بغیر اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دوسرے تمام ادیان یعنی دھرموں کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اب ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل حالت میں ہے۔ اللہ کو جاننے کا ایک ذریعہ کائنات ہے۔ یہ کائنات اٹل قانون پر قائم ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس نے یہ کائنات بنایا وہ اپنے پیغام میں بے عقلی کی باتیں بھیج دے، جس سے مضحکہ خیز منظر سامنے آئے؟ اس کی تو ہر بات عقل کے مطابق ہے۔ اللہ کا صحیح تصور قرآن پیش کرتا ہے۔ ہمیں یہ خوبی کسی بھی دھرم کی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ اسلام کے فلسفے کے مطابق اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ تمہارا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اسلام کی آئیڈیالوجی میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ آخری بات، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزہ دے کر بھیجا، لیکن آخری رسول کو قرآن کا معجزہ دے کر بھیجا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا صرف انہی کے ہاتھ پر معجزہ تھا۔ ان کے بھائی ہارون جو نبی تھے، ان کے ہاتھ پر عصا معجزہ نہیں تھا، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو کائنات کے ہر ایمان والے کے لیے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ذریعے انسانوں کو اندھیری سے نکال کر روشنی کے اندر لایا جائے۔ ضرورت اسی بات کی ہے اور یہی دین رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ نہیں جوش مارتا تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے
کہ زمین والوں پر جو رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسانیت جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو اس اندھیرے سمندر سے نکال کر کے روشنی کی طرف لایا جائے، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کے باغ میں پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو جنت کو اپنا نشانہ بنا کر کے ہر وقت جنت کے حاصل کرنے کی تدبیر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔